السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں آپ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ بہت امپورٹنٹ 3 خبریں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، جن میں 2 کا تعلق لاہور سے ہے اور ایک اسلام آباد کی نگری سے ہے۔ ظاہر جعفر کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے۔ آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، لیکن ایک لحاظ سے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن دوسری طرف ظاہر جعفر نے جو انکشافات کیے ہیں، عدالت میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رویا پیٹا اور اس نے بہت ساری باتیں جو کھل کر کے رکھ دی ہیں، اور اس نے جو تقریر کی وہ اتنی ہلیریس تھی کہ سوائے اس پہ ہنسنے کے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ مجھے شروع سے ہی ظاہر جعفر کی حالت پر ترس آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ شخص واقعی ہی سائیکو ہے، اور آج کی تقریر یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر وہ واقعی نارمل انسان ہوتا تو وہ یہ سب تقریر نہ کرتا۔ دوسری طرف آج میں نے آپ سے ایک خبر شیئر کرنی ہے جہاں پر ایک شکاری حسینہ جناب اعلیٰ سامنے آئی ہیں۔ مرد تو کیا خطرناک ہوں گے جو لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہوں گے۔ یہ خاتون مردوں کو کس طرح سے بلیک میل کرتی تھی، کس طرح سے ان کے اکاؤنٹ ہیک کر رہی تھی، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس وقت وہ FIA کی حراست میں ہے۔ اس کا نام کیا ہے، کون ہے وہ شکاری حسینہ، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جناب اعلیٰ ایک جناح ہسپتال کا ڈاکٹر پکڑا گیا ہے جو اپنی ہی ڈاکٹر اور نرسز کو ہراس کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کرتا تھا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے، تو چلتے ہیں جناب۔ سب سے پہلی خبر شروع کرتے ہیں۔ لاہور کے جناح ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا نام ڈاکٹر حارث ہے۔ یہ بغیرت قسم کا ڈاکٹر کرتا کیا تھا کہ رات کی اس کی جب ڈیوٹی ختم ہوتی تھی تو وہ نرسز کو اور ڈاکٹرز کو اکثر کہا کرتا تھا کہ کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، میری طرف سے کھائیں، میری طرف سے آپ کو یہ چائے یا کافی جو بھی۔ اس کے اندر آلریڈی اس نے نشہ اور ادویات کو ملایا ہوتا تھا، اور جیسے ہی نرسز اور ڈاکٹر پیتی تھی تو جب وہ اپنے روم میں جاتی تھی تو یہ ان کے ساتھ غلط قسم کی حرکات کرتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بغیرت قسم کا تھا، اور حرکات کرنے کے وقت اس نے پہلے سے ہی وہاں کیمرہ نصب کیا ہوتا تھا۔ ویڈیوز کو اپنے پاس بنانے کے بعد یہ ڈاکٹر اور نرسز کو بلیک میل کرتا تھا اور اپنی سیلری کے علاوہ ان تمام کی سیلری بھی ہڑپ لیتا تھا۔ اگر غلط نہ کہوں تو ہتھیار لیتا تھا، شارٹ کٹ کے ذریعے لے لیتا تھا۔ اس کے بعد لاہور کے اندر ایک علاقہ ہے چنگی امر سدو، وہاں کی عورت کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا جو اس ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، اس نے جب اس کو بلیک میل کیا تو وہ خاتون تھوڑی عقل مند تھی بقایا نرسز کی نسبت۔ اس نے فوری FIA میں کمپلین کر دی اور اس کے بعد FIA نے سیدھا ڈاکٹر کو دھر لیا۔ یہ ڈاکٹر جناح ہاسپٹل میں پراپر ڈاکٹر تھا، وہاں کا ملازم تھا۔ جیسے ہی FIA والوں نے اسے پکڑا اور اس کا جو موبائل اور لیپ ٹاپ ہے جب وہ اپنی تحویل میں لیا تو اس میں بے شمار ڈاکٹرز اور نرسز کی نازیبا ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں۔ سمجھ لیجئے کہ یہ ڈاکٹر پورے کے پورے ہاسپٹل کو بلیک میل کرتا تھا۔ تو فائنلی یہ ڈاکٹر اب پولیس کی حراست میں ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ آگے جیسے ہی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، آپ کو ضرور اطلاع کروں گی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر ہے جی شکاری حسینہ کی۔ جناب اعلیٰ ہوا کیا، یہ شکاری حسینہ ایک ہیکر ہے، یہ لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کرتی ہے۔ اس میں انسٹا، ٹویٹر، ہر طرح کے FB اکاؤنٹ بھی ہیں، اور خود یہ مزے کی بات ہے یہ یوٹیوبر ہے۔ اس کا نام ہے جی ہینا محمود صاحب نے کیا کمال کی صاحبزادی پیدا کی ہے۔ انہوں نے جناب حرکت کیا کی تھی، بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ جو تھے ہیک کرتی تھی، اور فائنلی انہوں نے بلال شبیر نامی ایک لڑکا جس کا سنیپ چیٹ، اس کے بعد اس کا انسٹا، پھر اس کے بعد سکائپ، اس کے بعد اس کے جتنے بھی اکاؤنٹ بنے ہوئے تھے سب ہیک کیا، اور نہ صرف ہیک کیا بلکہ ان کو اس کا
جو ڈیٹا تھا اسے ہٹا دیا۔ اس کو ہٹانے کے بعد اس نے 2 لڑکیوں کی ننگی برہنہ تصویر اس بلال شبیر نامی کے اکاؤنٹ پر جا کر اپلوڈ کر دی۔ اب جناب جو اس نے اپلوڈ کی تو وہ 2 لڑکیاں ہیں، ان میں ایک کا نام عائشہ ہے اور ایک کا نام حفصہ ہے۔ اب یہ جو عائشہ نامی لڑکی ہے، اس کی جو تصویر جب وہ وہاں آئی بلال شبیر کے اکاؤنٹ پر تو اس نے بلال شبیر سے رابطہ کیا۔ بلال شبیر نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا کہ اس نے کہا جی میرا قصور نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے۔ پھر عائشہ نامی لڑکی گئی جی FIA والوں کے پاس، اور لیکن FIA جو ہے اس ہیکر کو پکڑنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے ناکام FIA والے اس لیے ناکام ہو رہا تھا کیونکہ یہ شکاری حسینہ جو ہے جن نئے طریقوں سے سمجھ لیں کہ اکاؤنٹ ہیک کر رہی تھی، اس سے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا، خاص طور پہ یہ VPN کا سہارا لیتی تھی۔ اچھا جناب، اس کے بعد فائنلی آخرکار FIA نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کے پاس جو ڈیٹا ملا استغفراللہ، وہ بہت ساری لڑکیوں اور لڑکوں کا ملا، جن میں ان کی نازیبہ ویڈیوز، اللہ بہتر جانے بہت کچھ تھا، جن کو یہ بلیک میل کرتی تھی۔ اب چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف۔ تیسری خبر کا احوال کچھ یوں ہے کہ عدالت میں جب دوبارہ سے سنوائی ہوئی تو ملزم ظاہر جعفر اور ان کی والدہ عصمت آدم جی اور ظاہر جعفر کے جو والد ہیں ذاکر جعفر، اور اس کے علاوہ ٹوٹل ملا کر 12 افراد کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اچھا جی، اب جب فرد جرم عائد کر دی گئی تو ظاہر جعفر پھوٹ کر رونے لگا، اور اس نے کہا اپنے ہی وکیل کو اپنا ہی وکیل ماننے سے انکار کر دیا۔ ظاہر جعفر کا جو کیس لڑ رہا ہے اس کا نام ہے جی رضوان عباسی۔ رضوان عباسی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیس لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ظاہر جعفر نے اچانک جج صاحب سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ جناب یہ تو میرا وکیل ہے ہی نہیں۔ مطلب اس کا دماغ اس حد تک پاگل ہو چکا تھا، وہ اپنے ہی وکیل کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو سیشن جج ہیں ان سے یہ صدا کی کہ آپ مجھے روسٹرم پر آ کر بولنے کی اجازت دیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اس نے الزام لگایا اس نے اپنے باپ کے اوپر۔ اس نے کہا کہ جناب میرا جو باپ ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی سے اپنی جان چھڑواؤ کیسے بھی کر کے، اس لیے میں نے اپنی جان چھڑوا لی۔ اچھا، ایک طرف اس نے یعنی سمجھ لیں کنفرم کر لیا اور اپنے باپ کو پھنسا لیا، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو نور مقدم کو قتل نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے اس نے قتل کیا ہے۔ اب جج صاحب نے وکیل سے پوچھا یہ جو شریک ملزمان تھے کون تھے، تو وکیل نے بتایا۔ اس کے بعد اس نے اگلی بات جو ہے وہ پھر سے اس کی اپنی بات کی نفی کرتی ہے کہ وہ ایک طرف کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ جو شریک ملزمان تھے انہوں نے کیا، اور تیسری طرف وہ پھر سے اپنی بات یہ کنفیکشن کرتے ہوئے اگلی جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اسلام کے اندر قربانی جائز ہے، نعوذ باللہ، اسے اللہ معاف کر، اسلام نے تو ایسی قربانی نہیں مانتا، اسلام میں تو جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس شخص نے عدالت کو
عدالت کو گھٹنوں کے بل پر روتے ہوئے کہا، نور مقدم نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے خود پیش کیا، میں نے تو صرف اس کی قربانی کی، اور قربانی جو ہے اسلام میں جائز ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بھی آگے اس نے بڑھ کر کیا کہا، وہاں پر نور مقدم کے والد کھڑے تھے، شوکت مقدم۔ تو اس نے نور مقدم کے والد سے کہا، آپ چاہیں تو میری زندگی بچا سکتے ہیں اور آپ مجھے بچا لیں۔ اور جب جج صاحب نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیوں بچا لیں، تو اس نے، جبکہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا منطق پیش کیا۔ اس نے کہا، مجھے اس لیے آپ بچا لیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس دنیا میں میرے بچے پیدا ہونے چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو میرے جیسے بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تاکہ میں مزید بچے پیدا کر سکوں اور اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکوں۔ نور مقدم کے والد نور مقدم کے والد کو کہنے لگا کہ آپ میری زندگی کو بچا لیں اور اپنا کیس واپس لے لیں۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا، پھر وہ آگے بڑھتا اور جناب وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے جیل میں مت قید کریں، مجھے میرے گھر میں قید کر دیں، جیل والے مجھے بہت مارتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نارمل بندہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ خیر فائنلی جو ایڈیشنل سیکشن جج تھے جناب عطا ربانی، انہوں نے 12 افراد کے اوپر جرم عائد کر دیا ہے۔ جیسے جیسے اس میں کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔